السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈس. آج کا سفر جو ہے نا ہم نے لاہور سے اسلام آباد کی طرف شروع کیا. میں نے سحری کے بعد بالکل بھی میں سوئی نہیں. اس کے بعد پیکنگ وغیرہ کی ساری کرنے کے بعد ہم لوگ بیٹھے رہے, کچھ ٹائم اور گزارا اور 1 بجے کے لگ بھگ ہم لاہور کے لیے نکل گئے. میں نے دروازے بند کیے, اپنی کیٹ کو ادھر ہی رہنے دیا اور اس کو ملنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے. تھوڑا آگے پہنچے نہ پہنچ کے میرے ہسبینڈ کو انہوں نے ہمیں کسی نے کال کر کے بتایا کہ کشمیر میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے, تو وہ اپنی جیکٹ وغیرہ ساتھ رکھنا بھول گئے تھے, کیونکہ انہوں نے مجھے بولا تھا تم نے میرا کوئی بھی سامان پیک نہیں کرنا, میں خود کروں گا. تھوڑے آگے پہنچے تو ان کو یاد آیا کہ میں نے تو کوئی گرم چیز رکھی نہیں. تو پھر ہم واپس آئے, آ کے آج ان کی چیزیں نکال کے پھر ساتھ رکھیں اور پھر نکلے. اور راستے میں آتے ہوئے خوبصورت لاہور کے نظارے, بڑے بڑے درخت پھولوں سے بھرے ہوئے, خوبصورت روڈیں. سفر ہمارا بہت خوبصورت رہا. پھر اس کے بعد ہم لوگ آتے رہے, موٹر وے سے آئے, اور موٹر وے بہت ہی خوبصورت ہے. موٹر وے کے ساتھ کچھ پرانی یادیں بھی ہمارے ساتھ تھیں, کیونکہ 2 ایئرز بیک ہم لوگ کشمیر کی طرف اسی طرح جا رہے تھے, اور راستے میں ایک جگہ آتی ہے پنڈ دادن خان. اس کے پاس پہنچے نا, جب مجھے یہ میموری یاد آئی کہ ہماری ایک دفعہ یہاں پہ گاڑی خراب ہو گئی, اور موٹر وے پولیس جو ہے نا اتنی ایفیشینٹ اور اتنی اچھے, ایک دم کوئک ان کا تھا رسپانس, اور وہ فوراً پہنچ گئے. انہوں نے ہمیں وہاں سے ہماری گاڑی کو ریسکیو کروایا اور ایک سائٹ پہ ورک شاپس پہ پہنچایا. تو پھر ہمارے رات کے رہنے کا, کیونکہ وہ جگہ تھی ٹوبا, ایک چھوٹا سا گاؤں ٹائپ تھا وہ ٹاؤن سا, تو وہاں پہ میرے ہسبینڈ کے دوست وہ ریسکیو 1122 میں ہوتے ہیں, تو پھر انہوں نے ہمیں ایک جگہ رکنے کے لیے کہا. تو وہ جو تھا کسی بندے کا گھر تھا, 3 اسٹوری, وہ پورا گھر ہم لوگوں کے پاس تھا فار 2 days. تو پھر وہاں رکنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے. اس دفعہ آتے ہوئے جب ہم لوگ آئے نا, تو چاولوں کی فصل کھڑی تیار, اتنا خوبصورت لگ رہا تھا سارا وہ ایریا, اور کچھ مالٹے وغیرہ کے چھوٹے پودے جن کے ساتھ پتے لگے ہوئے, بہت خوبصورت نظارہ. اور پورا موٹر وے اتنا خوبصورت, اور ساتھ ساتھ درخت اور کھیت کھلیان. اچھا, تو اس کے بعد جو ہے نا مارننگ میں نے اس طرح کیا تھا, بچوں کے لیے کچھ روسٹ بنا لیا تھا, سینڈوچز بنا لیے تھے, اور کچھ ایگز بوائل کر لیے تھے. میں نے سوچا شاید کچھ بھی نہیں ملے گا, لوگ مطلب یہ کھانے پینے کی یہ جو ریسٹ ایریاز ہیں بس پیٹرول کے لیے یا واش رومس کے لیے کھلے ہوں گے, لیکن نہیں, پوری طرح سے وہ آباد تھے. اور اس طرح تو حالانکہ کھانے پینے کی چیزیں میں نے اپنے ساتھ ہی رکھیں اور تیار کر کے. میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں, جب بھی آپ اس طرح ٹریول کریں اپنے کھانے پینے کا سامان خود ہی رکھیں, کیونکہ پانی کی ایون بوٹل بھی بہت ایکسپینسو دیتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارا سفر شروع رہا. راستے میں ہم ریسٹ ایریاز میں رکتے, ادھر ادھر انجوائے کرتے, اور میں ویڈیو بناتے ہوئے آتی رہی, اور بہت مزہ آیا. سفر اتنا لمبا نہیں لگا, کیونکہ ہم لوگ گاڑی میں آتے ہوئے نا پنجابی سانگ سنتے رہے. وہ ایک دم سے صحیح وہاں بہت مزے کے ہوتے ہیں, تو بندہ بالکل تھکتا نہیں ہے, نیند نہیں آتی. اور موسم اتنا خوبصورت ہے آج کل کا کہ بہت, یعنی سفر کرنے کے لیے بہت مناسب اور خوبصورت موسم ہے. گاڑی میں خیر اے سی کی ضرورت پڑتی ہے, اے سی بندے کو یوز کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی بہت اچھا. جیسے ہی ہم لوگ اسلام آباد انٹر ہوئے, کلر کہار سے جیسے اوپر گئے, کلر کہار کی خوبصورت پہاڑیاں یوں کٹی ہوئی جس طرح خود کسی نے بنائی ہوں, بہت حسین نظارہ ہوتا ہے. تو وہاں سے اوپر جاتے جاتے جیسے ہی ہم لوگ کلر کہار اوپر ٹاپ فنش کر چکے نا, تو ٹوٹلی ویدر چینج ہو گیا. لاہور اور اسلام آباد میں اتنا ڈفرینس تھا. تو ہم لوگوں نے کسی سے پوچھا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں پنکھے آن ہیں. جیسے ہی ہم لوگ انٹر ہوئے نا, تو باہر نکلے, بالکل عجیب سا موسم تھا. اور جب جس جگہ پہ ہم لوگ رہنے تھے, وہ اپارٹمنٹس ہیں بہت ہی خوبصورت سے. وہاں پہ تو کافی ٹھنڈ ہے اسلام آباد میں, یعنی کہ آپ کو کسی ہوڈی وغیرہ کی, سویٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم سارے تو آئے تھے ٹی شرٹس میں, جیسے گاڑی سے اترے تو فوراً کپڑے نکالے اور پہنے. اور جس جگہ ہم لوگ رہے وہ کافی کمفرٹیبل جگہ اور مزے کی ہے. اور اس طرح ہمارا سفر رہا. اور کہنے کی بات یہ ہے کہ پنجاب پورا ہی بہت خوبصورت ہے, بہت حسین ہے, چاہے اس طرف کا دیکھ لیں یا اکراس دا بارڈر دیکھ لیں,
بہت حسین، بہت پلین ایریا ہے، اور فصلیں اتنی خوبصورت، اور دریا اور اس کے علاوہ نہریں جو ہیں بہت ہی حسین ہیں، اور کراپس. مجھے لگتا ہے کہ ایسے پنجاب کو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے فنش کیا جا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے تاکہ ہم اپنی فصلوں میں اسی طرح خود کفیل رہیں. چلیں ٹھیک ہے، اب میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ بلاگ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انجوائے کریں. آج ہے 28 رمضان، اور 29 ہمارا کشمیر میں ہوگا، تو آج ہم پھر تھوڑا سا گھومیں گے اسلام آباد میں، بچوں کو گھمائیں گے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مری جائیں گے، تو پھر آگے کی ملتے ہیں وہاں پہ. بائے.